السلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے اس دنیا میں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش نبیوں کو بھیجا، جنہوں نے الگ الگ وقت میں خدا کے پیغام کو انسانوں تک پہنچایا اور ہماری ہدایت کی۔ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سلسلہ ہمیشہ کے لیے تھم گیا۔ لیکن دوستو، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے آج کے دور میں بھی 4 نبی ایسے ہیں جو آج تک زندہ ہیں اور جن کو اللہ نے ظاہری زندگی کی حالت میں اٹھا لیا تھا۔ لیکن دوستو، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ آخر وہ 4 نبی کون کون سے ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں؟ اگر وہ آج بھی زندہ ہیں تو اس وقت وہ کہاں ہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان سبھی سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات ڈال لیں کہ خدا کے جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے وہ آج بھی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور بے شک اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ خدا نے زمین پر یہ حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، لہٰذا آج بھی اللہ کے سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ لیکن دوستو، ہم نے اپنی اس ویڈیو میں جن 4 نبیوں کا ذکر کیا ہے انہیں اللہ نے اس دنیا میں یعنی کہ ان کی زندگی میں صحیح سلامت اٹھا لیا تھا، اور اس لیے 4 نبیوں نے موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھا اور وہ آج بھی الگ الگ مقامات پر زندہ موجود ہیں۔ لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں سے 2 نبی آج بھی ہماری زمین پر موجود ہیں، جبکہ 2 نبیوں کے بارے میں روایت میں ملتا ہے کہ وہ آسمان پر موجود ہیں۔ دوستو، آپ کو بتا دیں کہ ان 4 نبیوں میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام ہمارے اس زمین پر موجود ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہر سال مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آتے ہیں اور وہاں پر آب زمزم پیتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں سال بھر کچھ بھی کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، آپ کو معلومات کے لیے بتاتے چلیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو پہاڑوں اور حیوانوں پر حکومت عطا کی گئی ہے، یعنی کہ پہاڑ اور حیوانات ان کے حکم کے پابند ہیں، جبکہ حضرت خضر علیہ السلام کو دریا اور سمندر پر حکومت دی گئی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ اللہ نے آپ کو 70 نبیوں کی طاقت عطا فرمائی ہے اور آپ غضب اور جلال میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح ہیں۔ اسلامی کتابوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام رمضان کا پورا مہینہ بیت المقدس میں گزارتے ہیں اور ہر سال حج کرنے مکہ مکرمہ تشریف لاتے ہیں۔ جانکار بتاتے ہیں کہ قیامت سے پہلے جب دنیا کا آخری وقت آئے گا تو اللہ کے حکم کے مطابق ان کی روح کو قبض کر لیا جائے گا۔ دوستو، اس کے علاوہ 2 نبی جو آسمان پر زندہ ہیں وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ آپ ہی وہ پہلے شخص تھے کہ جنہوں نے پہلی بار کپڑا بنا اور سیا۔ آپ علیہ السلام سے پہلے لوگ جانور وغیرہ کی کھالیں پہنا کرتے تھے۔ روایت کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں سب سے پہلے قلم سے لکھنے، پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کو ادریس یعنی درس دینے والا کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے باحیات آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ ان کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے ان کو اٹھایا گیا اسی دن سے لے کر وہ آج تک زندہ ہیں اور جنت میں موجود ہیں۔ کل ملا کر کہیں تو حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض نہیں ہوئی ہے، آپ زندہ ہیں اور جنت میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، اس کے علاوہ اللہ کے دوسرے نبی جو آسمان پر زندہ ہیں وہ ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوستو، آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لیے اپنا نبی بنا کر بھیجا، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو اللہ کے دین اور حق کی بات کی دعوت دی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے تو آپ کو قبول کر لیا، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کے دشمن بن گئے اور جنہوں نے یہ سازش کی کہ کسی بھی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جائے۔ لیکن جب آپ کو سولی پر چڑھانے کا وقت آیا، جس شخص نے آپ کو سولی پر چڑھانے کا پلان بنایا تھا اسی کو آپ کی جگہ پر سولی پر چڑھا دیا گیا
اور اللہ نے آپ کو صحیح سلامت آسمان پر اٹھا لیا۔ کئی اسلامک روایت میں ملتا ہے کہ جب قیامت سے پہلے حضرت امام مہدی علیہ السلام اس دنیا میں ظہور فرمائیں گے، تب حضرت امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے تو ہم آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ایک مردہ بادشاہ کا واقعہ بتاتے ہیں جو آپ کو سن کر نصیحت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ذرے ذرے میں نشانیاں رکھی ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو وہ قوت عطا کی جس سے وہ دنیا کے سارے راز جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو مختلف معجزات سے نوازا تاکہ دنیا ان کو دیکھے اور اللہ کی قدرت کو پہچان سکے۔ آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حیات مبارک سے ایک بہت بہترین واقعہ پیش کریں گے جس میں ہمارے لیے گہری نصیحت موجود ہے۔ جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر ایک بار ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ایک بادشاہ کی کھوپڑی کو روح بخشی تو کھوپڑی زندہ ہو کر کیا کہنے لگی، آئیے جانتے ہیں۔ ابن جوزی نے ایک روایت میں بیان کیا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک مردہ کھوپڑی پر نظر پڑی۔ کھوپڑی کو راستے پر پڑا دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غم ہوا۔ تبھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی آپ سے کہنے لگے کہ حضرت، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تاکہ اس کھوپڑی میں جان آ جائے اور ہم اس کے واقعات جان سکیں اور ہم نصیحت حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چل سکے کہ یہ کس زمانے کی ہے اور اس نے اپنی زندگی کس طرح گزاری۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک طرف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، تو اپنی قدرت سے اس کھوپڑی میں جان ڈال دے تاکہ ہم اس سے اس کی زندگی کے بارے میں جان سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، جس کے بعد کھوپڑی بولنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اللہ نے آپ کی باتوں کا جواب دینے کا حکم دیا ہے، آپ پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو مجھے سب سے پہلے یہ بتا کہ تو اس دنیا کی کون سی شخصیت ہے۔ اس کھوپڑی نے جواب دیا کہ میں اس دنیا کا بادشاہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا کہ کتنے عرصے تک اس دنیا میں زندہ رہا؟ اس نے جواب دیا، میں 1000 سال تک اس دنیا میں زندہ رہا، مجھ سے 1000 اولادیں ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ تیری حکومت کیسی تھی؟ اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، میں ایک گھمنڈی بادشاہ تھا، میں بڑا لالچی تھا، مجھے دنیا فتح کرنے کا بہت لالچ تھا اور میں اپنے مقصد میں کامیاب رہا۔ میں نے 1000 شہر فتح کیے، 1000 جنگیں جیتی، 1000 بادشاہ کو قتل کیا، مگر آخر میں موت مجھے بھی آ گئی۔ میرے پاس اس دنیا سے لے جانے کو کچھ نہ تھا، جو کچھ میں نے فتح کیا اسی دنیا میں رہ گیا۔ میری 1000 برس کی زندگی میرے کچھ کام نہ آ سکی اور مجھے یہ پتہ چل گیا کہ تقوی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں اور لالچ میں بربادی کے سوا کچھ نہیں، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں راضی رہنے میں سب سے بڑی عزت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی کوششوں کا پھل دیتا ہے، چاہے وہ جس مقصد میں کی گئی ہو۔ میں نے دنیا فتح کرنے میں اپنی پوری زندگی لگا دی اور اللہ مجھے کامیاب کرتا چلا گیا، اور میں اپنی کامیابی کے لالچ میں اپنا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی بھول گیا۔ اس کے بعد وہ کھوپڑی خاموش ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے سبھی ساتھی یہ سن کر ایک گہری سوچ میں پڑ گئے۔ یہ سچ ہے کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو فانی دنیا ہے، جو یہاں آیا اسے ایک دن ضرور جانا ہے، مگر افسوس ہم سبھی لوگ اس دنیا میں ہمارا آنے کا مقصد ہم بھول جاتے ہیں۔ ہم اس دنیا میں آ کر اسی دنیا کے ہو جاتے ہیں، جبکہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ آج نہیں تو کل ہمیں مرنا ہے اور ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے۔ اسی طرح دوستو، ایک اور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن راستے سے جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ایک احمق بھی آ کر آپ کے سفر میں شامل ہو گیا۔ آپ دونوں ابھی کچھ ہی دور گئے تھے کہ راستہ جنگل کے راستے میں سے گزرنے لگا کہ اچانک راستے میں ایک بڑا سا گڈھا دکھا۔ آپ دونوں اس گڈھے کے قریب سے گزرے۔ اس احمق نے جیسے ہی گڈھے میں جھانک کر دیکھا تو اس میں سے ایک بہت بڑا ہڈیوں کا ڈھانچہ دکھا، اور وہ کہنے لگا کہ یہ کس کا ڈھانچہ ہو سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ میں نہیں جانتا۔
उस अहमक ने कहा कि ए अल्लाह के नबी, वो कौन सी इसम आज़म है जिसे आप पढ़कर मुर्दों में जान डाल देते हैं? मुझे भी वो सिखा दीजिए ताकि मैं वो पढ़कर इस मुर्दे को जिंदा कर सकूं। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चुप कर ए अहमक, तू उस इसम आज़म को नहीं पढ़ सकता। फिर वो बेवकूफ़ शख्स कहने लगा, ठीक है, आप खुद ही पढ़ दीजिए और मुर्दे में रूह फूंक दीजिए। उसके बाद वो बेवकूफ़ शख्स फिर से अपनी बात पर ज़िद करने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए और दिल में सोचे, या अल्लाह, इस अहमक के इस तरह से ज़िद करने में क्या राज छुपा है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का इतना कहना था कि अल्लाह ने आप पर वही नाजिल कर दी कि इसमें हैरत की क्या बात है। हमाकत को हमाकत की ही तलाश होती है और बदनसीबी बदनसीबी का ही घर ढूंढती है। इतने में उस बेवकूफ़ ने उन हड्डियों में इसमें आज़म पढ़कर फूंकने की कोशिश की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसे समझाने की कोशिश की तो कहने लगा, ए रूहुल्लाह, अब आप अपना मोजिज़ा दिखाने में बुख़ल करने लगे हैं, या शायद आपकी ज़ुबान मुबारक में पहले जैसी तासीर नहीं रही। ये बातें आप अलैहिस्सलाम को नागवार गुजरी और आपने उन हड्डियों पर इसमें आज़म पढ़कर फूंक दिया। जैसे ही आपने ऐसा किया तो उन हड्डियों में हरकत पैदा हो गई और एक बहुत बड़े भयानक शेर में बदल गई। उस शेर ने एकदम से उस अहमक पर हमला किया और उसको पल भर में चीर फाड़ कर पास पास कर दिया, यहाँ तक कि उसकी खोपड़ी के 2 टुकड़े कर दिए। ये देखकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शेर से मुखातिब हुए और कहा कि ए जंगल के दरिंदे, तूने इतनी तेज़ी से इस शख्स को क्यों मार दिया? शेर कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, इसलिए क्योंकि इस बेवकूफ़ ने आपकी शान में गुस्ताखी की और आपसे बदकलामी पर उतर आया। ये सुनकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूने इसके टुकड़े तो कर दिए, तूने इसको खाया क्यों नहीं? शेर कहने लगा, हज़रत, मेरा अब इस दुनिया में रिज़्क ख़त्म हो गया है। अगर इस दुनिया में अभी तक मेरा दाना पानी होता तो मैं मुर्दे में शुमार नहीं किया जाता। उसके बाद फिर वो एक बार हड्डियों का ढांचा बनकर उसी गड्ढे में गिर गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस मोजज़े से पता चलता है कि अल्लाह इस दुनिया को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस दुनिया की हकीकत समझाना चाहता था। जो जिस हाल में है उसी हाल में अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। क्या खूब कहा है किसी ने, ना उरूज अच्छा है ना ज़वाल अच्छा है, मेरा मालिक जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। तो दोस्तों, ये थे वो अल्लाह के 4 नबी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज तक ज़िंदा हैं और अलग अलग मकाम पर मौजूद हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।